اندازہ پیغام نمبر 18۔ رومیو 12:3۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، کوریا اور پوری دنیا کی 4500 شاخوں کے ممبران بشمول متحدہ ریاست ہائے امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، ہانڈورس، پیرو، بولیویا، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور افریقی ممالک بشمول کینیا، یوگینڈا، کانگو، برونڈی اور روانڈا اور چین، جاپان، پاکستان، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل اور مقامی عبادت خانوں کے ممبران جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی خدمات ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کے اندازہ کا 18واں پیغام ہے، اور میں آپ کے لیے ایمان کے چوتھے درجے کی وضاحت کو جاری رکھوں گا۔ چوتھا درجہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ خدا کو انتہائی حد تک پیار کرتے ہیں، اور چونکہ اپنے گناہوں اور برے کاموں کو رد کرنے سے آپ کی روح مسرور ہوتی ہے، اس لیے آپ زندگی کے ہر پہلو میں برکات حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ خدا قادر پر اعتقاد رکھتے ہیں تو آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ دعا میں خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن صرف اقرار کرنا کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں اور حقیقت میں خدا کو انتہائی درجے تک پیار کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کو آسمانی بادشاہت عطا کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے ہم سے کیسے پیار کیا، لیکن خدا کو انتہائی درجے تک پیار کرنا اسے دل کی گہرائیوں سے پیار کرنا ہے، کیونکہ آپ تمام گناہوں کو ترک کر کے خدا کی روشنی میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ خدا کو دل کی گہرائی سے پیار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ یہ درجہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ یہ کہنا کہ آپ ایمان کے اندازے کے چوتھے درجے پر ہیں، اس بات کا اظہار ہے کہ آپ نے ایک پاکیزہ برتن تیار کر لیا ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس ایک پاکیزہ برتن ہے، اس کے باوجود آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو روحانی اطمینان سے مکمل طور پر معمور نہیں کیا ہے۔ اس لیے جنہوں نے پاکیزہ برتن تیار کر لیا ہے، انہیں بڑے سلیقے سے اپنے برتن کو روحانی اطمینان سے بھرنا ہے۔ آخری پیغام میں نے آپ سے کہا تھا کہ چوتھے درجے پر آپ کے دل میں کسی قسم کا گناہ اور بدی نہیں ہوگی، لیکن آپ میں نفسانی خواہشات کا عکس ہوگا، اور یسوع مسیح میں کاملیت کے درجے تک پہنچنے کے لیے آپ کو نفسانی خواہشات کے نقش کو ترک کرنا ہوگا اور سچائی کے پھل کو مکمل طور پر بڑھانا ہوگا۔ لیکن بعض اوقات دوسرے لوگوں کی نگاہ میں چوتھے درجے کا آغاز اور تیسرے درجے کا ایمان ایک جیسے نقطے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایمان کے تیسرے درجے کے بعد کی سطح پر لوگ دوسروں کے کام میں مداخلت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کام ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایسا عموماً اس کی بدی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اس کے دل میں موجود بدی کی وجہ سے ہے جو اسے اپنی مرضی کرنے اور اپنے فائدے کے لیے اکساتی ہے۔ باوجود اس کے دوسرا شخص شاید اس کی وجہ سے عدم اطمینان محسوس کرے۔ وہ جو ایمان کے چوتھے درجہ میں داخل ہونے والے ہیں، جو کہ روح القدس کا درجہ ہے، ان میں شناخت کی صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس پیغام کے ذریعے سے اپنے دل کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اس صورتحال میں اگر اس کے ماتحت اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے، اس کے دل میں برے منصوبے ہوتے ہیں اور وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتے۔ اس وجہ سے وہ کسی دوسرے شخص کو دیکھتا ہے تو شاید اس کا چہرہ تبدیل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس شخص کو سنانے کے لیے سخت لہجے میں بات کرے۔ لیکن چوتھے درجے پر کوئی ایسے برے دل والا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ کوئی اس کے ماتحت کے کام میں مداخلت کرے اور اسے اپنے قابو میں کرنا چاہے تو ایسا خود غرضانہ مقاصد کے لیے نہیں ہوتا۔
یہ اس لیے نہیں ہوتا وہ اسے اپنے فائدے کے لیے قابو کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ خدا کا کام بہتر طور سے انجام پائے اور سچائی کے ذریعے اس پر زیادہ عمل ہو۔ یہ سننے کے بعد شاید آپ میں سے کوئی عذر پیش کرے کہ آپ بھی خدا کی بادشاہت کے لیے ایسا ہی کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے کوئی خود غرضانہ محرکات نہیں ہیں، لیکن یہ محض ایک عذر ہے۔ لیکن آپ کو اچھی طرح سے شناخت کر لینا چاہیے اور دل کے ہاتھوں اپنی ذات کی تقسیم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس صورتحال میں اگرچہ اس کا ماتحت اسے پریشان کرتا ہے یا اس کی حکم دولی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے دل میں کوئی برے منصوبے یا برائی نہیں رکھتا، باوجود اس کے کہ اس کے دل میں ان کے لیے افسوس کے جذبات موجود ہیں۔ یہاں بیرونی طرف اطمینان کے تیسرے درجے کے بعد کی سطح سے یہ عمل زیادہ مختلف نہیں لگتا، جو کہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں ان کے دل بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ خدا بدی والے پچھلے اعمال اور دل دونوں کو قبول کرتا ہے، لیکن بعد میں خدا صرف اس کے اعمال اور دل کو قبول کرتا ہے جو کامل نہیں ہیں۔ وہ اسے بدی کے طور پر رد نہیں کرتا، لیکن باوجود اس کے دل میں کوئی برائی کی محرکات نہیں، اس شخص کو لازماً یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اس صورتحال کا کوئی ظاہری تناسب نہیں، اور یہ کہ وہ نیک نیتی سے اس پر عمل نہیں کر رہا، چنانچہ اسے خود کو تبدیل کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایمان کے چوتھے درجے میں آنے کے باوجود اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے اور مکمل طور پر روح میں جانے کے لیے انسان کو اس پہلو سے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور مسیح کی تابعداری کے لیے اپنے بدن کی تادیب کرنا چاہیے۔ اسے ہمیشہ حلیمی سے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور مسیح کی کاملیت تک پہنچنے کے لیے خدا کی کامل رضا کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ جب میں کسی شخص کے سپرد کوئی کام کرتا ہوں تو میں اسے مکمل اختیار اور ذمہ داری دیتا ہوں۔ اگر اسے میری مدد کی ضرورت ہو تو میں اسے ممکن حد تک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہوں، لیکن میں جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اسے بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا، اور محض اس وجہ سے اس شخص سے کام لے کر کسی دوسرے کو نہیں دیتا کہ وہ میری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا۔ اگر میں دخل اندازی کروں تو ہو سکتا ہے کہ نتیجہ بہت اچھا نکلے اور اس میں کوئی غلطی بھی نہ ہو، تاہم اس طریقے سے ہم کارکنوں کے اندر مہارت اور قابلیت کو اجاگر نہیں کر سکتے۔ ہمارے کارکن غلطی کیوں نہ کریں؟ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر میں کارکن کو غلطی کی وجہ سے تبدیل کر دوں تو کیا آج تک کوئی کارکن یہاں رہ سکتا تھا؟ ان غلطیوں کی وجہ سے جو انہوں نے خود شناخت کی، ان میں اعتماد بڑھا، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ پچھتائے اور خدا کے بہتر خادم بن گئے۔ اگر دنیا میں صرف راست باز انسان ہوتے تو ہمارے خداوند کو دنیا میں آنا ہی نہ پڑتا۔ کوئی بھی راست باز نہیں، حتیٰ کہ اس دنیا میں ایک بھی راست باز نہیں، اور خدا گنہگاروں کو بچانے کے لیے آیا۔ چنانچہ ہمیں معافی کا عنصر ہونا چاہیے اور ہمیں امن کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اگر میں نے ہر مرتبہ آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہوتی اور آپ کی سرزنش کی ہوتی تو آج اتنے زیادہ کارکن یہاں موجود نہ ہوتے۔ جب کارکن ذاتی طور پر کوشش کرتے ہیں تو وہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور خدا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ اس طریقے سے میں انہیں مواقع فراہم کرتا ہوں کہ وہ چرواہے کے ساتھ متحد ہونا سیکھیں اور زیادہ بہتر کرنے کی قابلیت حاصل کریں۔ جب اس صورتحال میں کارکن غلطی کرتے ہیں تو نتیجے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ علاوہ ازیں میری یہ ذمہ داری ہے کہ کارکنوں کی حوصلہ افزائی کروں اور انہیں تسلی دوں جب وہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ ہمت نہیں ہاریں گے اور راہ سے بھی نہیں ہٹیں گے۔ باوجود اس کے آپ غلطی کر کے نقصان کا باعث ہوتے ہیں اور خدا کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے کارکن کی ہمت باندھنے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ بد دل نہ ہو جائیں۔ میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ہمت بڑھاتا ہوں تاکہ اگلی مرتبہ وہ اور زیادہ اچھا کر سکے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیشہ غلطیاں کرتے ہو، چنانچہ میں تم پر اعتماد نہیں کرتا،
بلکہ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں تاکہ وہ اگلی مرتبہ مزید بہتر ہو جائے۔ چنانچہ کسی کارکن کے دل میں بدی نہ ہونے کے باعث اسے ترقی دینا کافی نہیں ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم پیار، شرافت، امن، نیک نیتی، اطمینان اور پرہیزگاری جیسے روحانی پھلوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ ہمارے خدا قادر کے دل میں یہ تمام پھل موجود ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے فرزند اسی قسم کی کاملیت حاصل کریں۔ اس لیے وہ فرزند جو روح سے معمور ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے تسلی ملنی چاہیے کہ ان میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خدا خود ان کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں خالص بناتا ہے تاکہ وہ اپنے دلوں میں کامل پھلوں کی بڑھوتی کا باعث بنیں۔ لیکن آپ کو یہاں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ کو غلطی سے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے دل کی حالت کو واضح طور پر جانتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دل کی بری باتوں کو چھپاتے ہیں۔ میں اپنے مفاد کے لیے یہ نہیں کر رہا، بلکہ میں خدا کی بادشاہت کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ وہ برے ارادوں کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور صرف اپنی پرہیزگاری کا پرچار کرتے ہیں۔ کیا آپ دوسروں کے مرتبے اور انہیں خوش کرنے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا آپ سب سے پہلے دوسروں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں کسی قسم کی صورتحال کے لیے کوئی تحریک یا برے خیالات نہیں؟ کیا آپ ان لوگوں سے جو آپ کے لیے برے خیالات یا برے ارادے رکھتے ہیں حلیمی اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں؟ کیا جب دوسرے بہتر حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے سچی خوشی محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سوالوں کا جواب ہمیشہ آمین کی شکل میں دے سکتے ہیں؟ صرف بعض اوقات نہیں، یا جب میں جلال سے معمور ہوتا ہوں، لیکن کیا آپ ہر مرتبہ ہاں کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ اچھی حالت میں ہوتے ہیں اور روح سے معمور ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کو یاد آتا ہے، تب آپ کو مایوسی ہوتی ہے۔ آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ اوپر پوچھے گئے سوالوں کا ہاں میں جواب دے سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو خدا اس بات کی تائید کرے گا کہ آپ ایمان کے چوتھے درجے پر ہیں، اور وہ نشانات کے ذریعے ثابت کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، وہ لوگ جو ایمان کے تیسرے درجے اور چوتھے درجے کے آغاز پر ہیں یکساں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ دل سے بدی کو دور کر دیں اور ایمان کے چوتھے درجے میں داخل ہو جائیں اور دل کے پاکیزہ برتن کو تیار کر لیں، تو آپ کو کاملیت حاصل کرنے کے لیے اس برتن کو روحانی اطمینان سے بھرنا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بائبل مقدس میں سے حوالہ دے کر بتاؤں کہ روحانی اطمینان سے پر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے ابراہیم کو برکت دی تو اس کا بھتیجا لوط بھی اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ برکات حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب خدا کی برکت سے ابراہیم اور لوط کے مال مویشی بہت زیادہ بڑھ گئے تو ابراہیم اور لوط کے چرواہوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان دونوں کو اپنے مال مویشیوں کے لیے وافر مقدار میں گھاس اور پانی دستیاب نہیں ہوا۔ اس صورتحال میں اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے؟ لوط کو اپنے چرواہوں کو اس انداز سے تنبیہ کرنا چاہیے تھی کہ ابراہیم کو اس پریشانی کا پتہ نہ چلتا جو کہ اس کے لیے باعث زحمت ہوتی۔ ابراہیم اس کا بزرگ تھا اور لوط کو برکات صرف اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ ابراہیم کے ساتھ تھا۔ لیکن لوط نے اس قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے کوئی خاص طریقہ کار اختیار نہیں کیا اور پریشانیاں مزید بڑھیں۔ اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی، چنانچہ ابراہیم نے اس کا حل پیش کیا۔ چرواہوں کے درمیان جھگڑے سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا
کہ گلے کی مختلف جگہوں پر پرورش کی جائے۔ براہ کرم آپ اپنے آپ کو ابراہام اور لوط کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ آپ اس صورتحال میں کیا کرتے۔ آخرکار لوط نے ابراہام کی تجویز کے مطابق ابراہام کو اس کے گلے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ مسیح میں بھائیوں اور بہنوں، اس صورتحال میں اگر ابراہام ایمان کے تیسرے درجے پر ہوتا تو وہ لوط کے خلاف ناپسندیدہ خیالات رکھتا اور کوشش کرتا کہ اس بات کی وضاحت ہو کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وہ بدی کے خیالات کے تحت یہ کہتے ہوئے لوط کو اپنے علاقے سے نکال بھی سکتا تھا کہ وہ تو میرا بھتیجا ہے اور اسے میری وجہ سے برکات ملی ہیں، اور وہ میری اس طرح کیسے حقارت کر سکتا ہے؟ مجھے ایسے بھتیجے کی دیکھ بھال کی کیا ضرورت ہے جو میری عزت ہی نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا دل ایسا نہیں ہے، لیکن اے بھائیوں، ہمسایوں، ماموں، چچا اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف دیکھیں۔ کئی مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ان کے دل میں دوسروں کے خلاف بہت برے خیالات ہوتے ہیں۔ یقیناً تیسرے درجے کے بعد کی سطح پر انسان کو سچائی کا علم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں کچھ ناپسندیدہ خیالات ہوں تو وہ انہیں دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان کے چوتھے درجہ پر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کسی قسم کے برے جذبات کا اظہار نہیں کریں گے۔ در حقیقت پہلے مقام پر ان کے دل میں کسی قسم کے منفی خیالات نہیں ہوں گے جنہیں بڑھاوا دیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس موجودہ صورتحال کا بہترین حل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور مشورہ دیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن کیونکہ ان کے دل میں کوئی بدی نہیں ہوتی، اس لیے کسی دوسرے کے لیے ان کے دل میں نفرت بھی نہیں ہوتی۔ ابراہام کے پاس اپنی پسند پہلے پوری کرنے کا اختیار موجود تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے لوط سے کہہ سکتا تھا کہ چونکہ چرواہے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو ہمیں امن کی خاطر الگ ہو جانا چاہیے۔ میں اس جگہ کا انتخاب کرتا ہوں، چنانچہ تم دوسری جگہ چلے جاؤ۔ آپ اپنے دلوں کی جانچ کریں، کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ لیکن کیونکہ وہ ایسا شخص تھا جو پہلے ہی روح سے معمور تھا اور اس میں کوئی جسمانی آرزو نہ تھی، اور اس کے باوجود کہ اس کے پاس موقع موجود تھا، اس نے اپنے مفاد کا نہ سوچا۔ لیکن اس صورتحال میں شاید کوئی نفسانی شخص اس کی مخالفت کرتا۔ شاید وہ سوچتے کہ ابراہام لوط کو اس کے لالچ کی وجہ سے گھر سے باہر نکال کر رہا ہے۔ ابراہام اپنے لیے بہتر زمین کا انتخاب کرتا اور لوط کو مجبور کرتا کہ وہ اس کے فیصلہ کو جانے۔ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جب ہم خاندانی طور پر چھٹیاں مناتے ہیں تو ہمیں دل سے متحد ہو کر اس جگہ جانا چاہیے جہاں سب جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں انہیں اکساتا نہیں، میں یہ کہنے کے لیے پیش قدمی نہیں کرتا کہ چلو اس مرتبہ فلاں جگہ چلتے ہیں۔ میں پہلے ان کی رائے معلوم کرتا ہوں اور فیصلہ کرنے دیتا ہوں کہ انہیں کیا پسند ہے۔ آپ کو صرف اس وجہ سے اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ والدین ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کو پسند کا حق دینا چاہیے۔ میرے بچے جو کہتے ہیں میں ان کی مانتا ہوں اور اسی میں میری خوشی ہے۔ مجھے اس سے کسی قسم کی بے آرامی محسوس نہیں ہوتی۔ میں انہیں پسند کا حق دیتا ہوں اور یہ اچھی بات ہے کہ میرے بچے خوش ہیں۔ آپ کا دل بھی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ شاید آپ میں سے کسی کا دل ایسا نہ ہو۔ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، وہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ بچے آپ کی بات مانتے ہیں حالانکہ وہ کسی دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کہتے ہیں ڈیڈی اس سال ہم اس جگہ پر جاتے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں، یہ جگہ زیادہ بہتر ہے، یہ سستی ہے، سہولتیں بھی زیادہ ہیں، اور بہتر ہے کہ ہم یہاں پر مزہ کریں، چنانچہ اس سال اس جگہ پر چلتے ہیں۔ بہت سے والدین ایسا کہیں گے لیکن بچے کچھ اور چاہتے ہیں۔ یہ صرف اعمال کی طرف دیکھنے سے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نتیجہ یکساں نکلے گا، وہ چاہے ایمان کے تیسرے درجے کی بعد کی سطح پر ہوں یا پھر وہ جو ایمان کے چوتھے درجے پر ہیں۔ علاوہ ازیں، جسمانی فطرت کے لوگ دوسروں کے دلوں کو سمجھ نہیں سکتے، خاص طور پر ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ روحانی شخص کے دل کی بات کو جان سکیں۔
جیسا کہ کرنتھیوں 2:15 میں مرقوم ہے، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ صرف اسی وقت جب ہم روح سے معمور ہوتے ہیں اور روحانی شخص بنتے ہیں تو تبھی ہم روح القدس کی مدد سے صحیح طور پر غلط اور درست کے درمیان شناخت کر لیتے ہیں۔ ایسا کہنا گناہ نہیں ہے کسی کو پرکھنا اگر آپ روح سے معمور ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی پرکھ بدی سے نہیں نکلتی بلکہ نیکی سے نکلتی ہے، چنانچہ خدا کی نظر میں یہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ بدی اور نیکی کی حدود کے درمیان بیرونی اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے پرکھ کی جائے، ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے دل سے برے خیالات کو نکال دیا جائے۔ لیکن بائبل میں دیکھیے، ابراہیم کی صورتحال میں وہ اس درجے پر نہیں تھا کہ اس میں کوئی برے خیالات یا مایوسی نہیں تھی، بلکہ اس نے لوط کی نیک دلی سے خدمت کی۔ پیدائش کی کتاب 13:8 اور 9 آیات کہتی ہیں، تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے اور نہ ہی تیرے اور میرے چرواہوں کے درمیان، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں داہنے جاؤں گا، اور اگر تو داہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ امن کے قیام کے لیے راستہ تجویز کرنے کے لیے ابراہیم نے کسی اور کی غلطی کی نشاندہی نہیں کی، اس کے برعکس وہ آسانی فراہم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے لوط کو اچھی زمین کے انتخاب کے لیے پہلے موقع فراہم کیا۔ اس کے اس عمل کی طرف دیکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم نے پہلے ہی اپنے دل میں دائمی روحانی پھلوں کی آبیاری کر رکھی تھی۔ اس نے محض یہ نہیں کہا کہ اس کے دل میں برے خیالات نہیں تھے، لیکن اس کے پاس ایک ایسا دل تھا جو بدی کا جواب نیکی سے دے سکے، کیونکہ وہ ایسے دل کا مالک تھا جو اپنے قول و فعل سے دوسروں کے دل کو متاثر کر سکتا تھا۔ جب آپ کے بچے کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ کچھ غلط کریں تو کیا آپ انہیں مارتے اور دھمکاتے ہیں؟ بائبل فرماتی ہے اپنی چھڑی کو باز نہ رکھ، لیکن آپ کو اس کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا بچہ جب غلطی کرے تو چھڑی سے اس کی پٹائی کریں۔ جب آپ کے بچے غلطی کرتے ہیں تو آپ کو ان کے دلوں کو چھونا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ ایسی غلطی کو نہ دہرائیں۔ ان کے دلوں کو بدلے بغیر اگر آپ کوشش کریں کہ چھڑی سے انہیں قابو کریں تو وہ صرف زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کے دلوں کو صرف چھوا اور تبدیل کیا جانا چاہیے، اور انہیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ واقعی غلط تھا، میں اسے بدل دوں گا، اس سے میرے والدین کو دکھ ہوتا ہے، مجھے ہر حال میں اسے ترک کرنا چاہیے، اور اس طرح وہ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن چھڑی سے مار پڑتی ہے تو ان کے دل میں صرف برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو برے کام سے باز بھی نہیں رکھ سکتے۔ جب وہ دوبارہ ایسا کام کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے والدین سے جھوٹ بولیں گے، وہ زیادہ مکار ہو جائیں گے اور اپنے والدین کو دھوکہ دیں گے۔ اگر ایسا 2 یا 3 مرتبہ ہوتا ہے تو وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے والدین کو بہت زیادہ دھوکہ دیں گے۔ آپ والدین شاید یقین رکھیں کہ آپ کے بچے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن در حقیقت وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے بچے ہیں، چنانچہ آپ دوبارہ اپنے بچوں کو چھڑی سے نہ ماریں۔ جب آپ چھڑی استعمال کرتے ہیں اور جب آپ اپنے بچوں کو چھڑی سے مارتے ہیں تو انہیں آنسو بہاتے ہوئے گہرے طور پر یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں۔ انہیں مار کھانے کے باوجود آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دراصل چھڑی کو اس طرح سے استعمال میں لانا چاہیے۔ تاہم آپ کو صرف ان کی پٹائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو ان کے دلوں کو بھی تبدیل کرنا چاہیے تاکہ وہ قوت پا کر اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ بہت مرتبہ آپ نے ان کی اپنے نکتے اور منفی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر پٹائی کی، تب آپ کے بچوں میں آپ کے لیے بھی ایسے ہی جذبات ہوں گے۔ اسی طرح سے وہ بہتر نہیں ہونے لگے بلکہ بدی کی جانب مائل ہوں گے۔ چوتھے درجہ پر جتنا زیادہ کوئی شخص روحانی پھلوں سے معمور ہوتا ہے تو اس کے الفاظ اور اعمال اتنے ہی زیادہ حساس اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک رہنما ہوتے ہوئے جب آپ کے متحد کسی شخص کے بارے میں رپورٹ پیش کریں
کہ اس شخص نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ کو اس شخص کے بارے میں اپنے خیالات اور محسوسات محض رپورٹ پر یقین کر کے ویسے نہیں کر لینے چاہیے۔ اس کے باوجود کہ جس شخص نے رپورٹ تیار کی ہے وہ ایک قابل بھروسہ آدمی ہے، آپ کو اس مخصوص شخص کے خلاف غلط خیالات نہیں باندھ لینے چاہیے۔ باوجود اس کے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے، آپ کو اس شخص سے بھی ضرور دریافت کر لینا چاہیے۔ آپ کو اس شخص کو صفائی کا موقع ضرور دینا چاہیے، اور اگر آپ کو کسی تیسرے شخص سے پتا چلے کہ فلاں شخص بہت ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے تو بھی آپ کو غیر جانبداری سے معاملات کی جانچ کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے شخص سے سن کر آپ کو کسی بھی شخص کے لیے کوئی بری رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ محترم پادری صاحب، یہ شخص بہت اعتماد والا ہے اور مجھے اس پر یقین ہے۔ آپ کو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ بے شک وہ آدمی قابل اعتماد ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے خیالات درست نہ ہوں۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے دل کو سمجھے بغیر کوئی بات کرتا ہے تو ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ درست ہے۔ چنانچہ آپ کو ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہیے اور معاملات کو صحیح طور پر پرکھنا چاہیے۔ باوجود اس کے کہ آپ کو برا نتیجہ ملے، آپ کو غلط انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسرے شخص کے دل کو بدلنا چاہیے تاکہ آپ اسے بہتری کا ایک موقع فراہم کر سکیں۔ آپ کو انہیں روکنا نہیں چاہیے بلکہ ایک موقع دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا خدا ہم گناہگاروں کو سزا دینا چاہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو آج کون بچ سکتا ہے؟ خدا نے ہمیں معاف کیا اور 7 کے 70 بار معاف کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم تبدیل ہوں اور اس کی اچھائی میں آئیں اور اس کے جلال کی روشنی میں شامل ہوں۔ یہ ہے وہ ہمارے خدا اور باپ نے ہمارے لیے کیا۔ اس لیے ہمیں سزا نہیں دینا بلکہ تبدیل ہونے کے اور مواقع فراہم کرنے ہیں۔ جب آپ ایمان کے چوتھے درجے کی حد میں روحانی پھلوں سے معمور ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ اور اعمال اور زیادہ اچھے اور اثر انداز ہو جائیں گے۔ جب پھل 50% یا 80% آخرکار 100% تک بڑھتے ہیں تو اس کا دل سچائی سے مکمل طور پر بھر جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل روحانی ہے، اور جب اس کا دل سچائی سے اس حد تک بھر جاتا ہے تو وہ اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جو خدا کو اس صورتحال میں خوش کرتا ہے جہاں اس کے پاس خواہش کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی خواہش درست ہے اور مخصوص صورتحال میں سچائی کے خلاف نہیں تو وہ جو ایمان کے چوتھے درجے کے آغاز پر ہیں بغیر زیادہ سوچے کوئی من چاہی خواہش کر سکتے ہیں، لیکن اس کی وسعت میں وہ مزید پھلوں کی آبیاری کرتے ہیں اور وہ خدا کے دل کو اور اچھی گہرائی سے جانیں گے۔ وہ اس چیز کا انتخاب کریں گے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے کوئی انتخاب کریں اور وہ اس کی مشق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم داؤد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ جب داؤد بادشاہ کے طور پر مسح کیا گیا تو بادشاہ ساؤل نے قتل کی غرض سے داؤد کا پیچھا کیا کیونکہ وہ اس سے حسد کرتا تھا۔ داؤد کی جان کو پہلے ہی ساؤل کی جانب سے خطرہ تھا۔ ایک دن داؤد کو ساؤل کے قتل کرنے کا شاندار موقع ملا۔ اب ساؤل نہیں، براہ مہربانی خود کو داؤد کی جگہ پر رکھ کر سوچیں اور اپنے دل کو جانچیں۔ جب وہ داؤد کا تعاقب کر رہا تھا تو ساؤل ایسی جگہ گیا جہاں داؤد چھپا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اسرائیل میں ویرانے میں ایسی کئی چٹانیں ہیں جہاں ایسی غاریں موجود ہیں۔ دن کے وقت سخت گرمی ہوتی ہے، کوئی سایہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ان غاروں میں سے کسی ایک کے اندر جائیں تو وہاں پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ پہلا سیموئیل 24 باب 4 آیت۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا،
دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے نزدیک یہ درست ہے کہ ساؤل قتل کیا جائے، اور وہ داؤد کو اکسا رہے تھے کہ اسے ابھی کے ابھی قتل کر دے۔ ساؤل خداوند کے حضور بدی پر بدی کرتا گیا، تب خدا نے اسے چھوڑ دیا، اور یہ بھی کہ داؤد نیا بادشاہ ہونے کے لیے خدا کا مخصوص کردہ تھا۔ داؤد کو قتل کرنا خدا کے حضور باغی ہونے کے مترادف تھا، اور یہ اسے قتل کرنے کا ایک معقول جواز تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بادشاہ بدکار تھا، اس لیے بہت سی معاملات اور قوم کے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ اور ساؤل نے داؤد کی وجہ سے بہت سے راہبوں کا بھی خون بہایا تھا۔ ان حالات میں خداوند بھی داؤد کو ساؤل کے قاتل کے لیے ملامت نہ کرتا۔ خدا نے داؤد کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ چاہے تو ساؤل کو مار دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ داؤد کے لیے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ عرصہ دراز سے وہ مسلسل ساؤل سے بھاگ رہا تھا، اور اسے ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں تھا۔ فرض کریں اگر آپ اس صورتحال میں ہوتے تو زندگی کس قدر مشکل ہوتی، اور آپ دن بدن کتنے پریشان ہوتے۔ آپ کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ہوتا۔ داؤد کے بہت سے پیروکار تھے اور اسے انہیں کھانا بھی کھلانا پڑتا تھا۔ جب آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہو تو آپ کو ان کی جانوں کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے۔ اسے بھوک، تھکاوٹ اور خوف سے گزرنا پڑتا ہوگا، کیونکہ گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی اس کی جان ہمیشہ خطرے میں رہتی تھی۔ اگر وہ ساؤل کو اس وقت قتل کر دیتا تو اسے مفرور نہ رہنا پڑتا، اور وہ بادشاہ بننے کے اعزاز سے بھی لطف اندوز ہوتا۔ اس صورتحال میں جب کہ لوگ جانتے تھے کہ داؤد نیا بادشاہ بننے کے لیے خدا سے مسا کیا گیا ہے، وہ اگر ساؤل کو مار دیتا تو لوگ کس قدر گرم جوشی سے اسے خوش آمدید کہتے اور خوشی مناتے، یہاں تک کہ ساؤل ان کے تعاقب میں تھا۔ اگر آپ داؤد ہوتے تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے دل میں اس کا جواب موجود ہے۔ داؤد نے ساؤل کو قتل نہیں کیا، حتیٰ کہ ان حالات میں بھی جب ساؤل کو قتل کرنا بدی تصور نہ کیا جاتا۔ داؤد نے اس عمل کا انتخاب نہ کیا جو برائی تھا، بلکہ اس نے مکمل اچھائی کا انتخاب کیا۔ ساؤل داؤد کا بادشاہ تھا، اور وہ بھی ایک بار خدا کی طرف سے مسا کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود کہ بادشاہ برا تھا، تاہم داؤد کا اسے دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس قسم کا کوئی عمل اس کی جانب سے ظاہر نہ ہوا۔ ساؤل بھی ایک مرتبہ خدا کے پیغمبر کی طرف سے مسا کیا گیا تھا۔ یقیناً داؤد کو علم تھا کہ وہ سیموئیل کے ذریعے نیا بادشاہ بننے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس شخص کو نہیں مارنا چاہتا تھا جو کہ ایک مرتبہ خداوند کے حضور مسا ہوا تھا۔ اس نے سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ بے شک داؤد کو ساؤل کی وجہ سے بہت مرتبہ مشکلات میں سے گزرنا پڑا، پھر بھی داؤد نے ساؤل کو قتل نہ کیا۔ داؤد جانتا تھا کہ ساؤل کو اس وقت قتل نہ کرنے کی وجہ سے اسے ایک مفرور کی طرح ہی رہنا پڑے گا۔ پھر بھی اس نے خدا کے ممسوح کو قتل نہ کیا، بلکہ اسے خدا کے سپرد کر دیا۔ مسیح میں بہنوں اور بھائیوں، بالکل اسی طرح، حتیٰ کہ ایمان کے چوتھے درجے میں یہ اس کے مطابق ہوتا ہے کہ کوئی شخص روحانی اطمینان سے کس حد تک بھرا ہوا ہے، تاکہ وہ بے گناہ ہونے کی سطح سے شروع کر کے اچھائی کے کامل درجہ تک پہنچ جائے۔ یقیناً ایمان کے چوتھے درجے کی شروعات کی سطح پر لوگوں کے مختلف مقامات کے معیار مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ میں بہت زیادہ پیار اور شرافت ہوتی ہے، جبکہ دوسروں میں کم شائستگی ہوتی ہے، لیکن ان میں قربانی، خدمت اور فرمانبرداری کے پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ روح القدس کے کچھ پھل 30% تک نشوونما پاتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے پھل 90% سے بھی زیادہ نشوونما پاتے ہیں۔
کچھ معاملات میں بعض لوگ روحانیت کے بہت قریب ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ ایمان کے تیسرے درجے کی آخری سطح پر دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص ایمان کے 5ویں درجے پر ہے محض اس وجہ سے کہ وہ دائمی پھلوں کے ساتھ پیدا ہوا، اور یہ کہ وہ بعض صورتوں میں مکمل روحانیت کے بالکل قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلسل تبدیل کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان کے 4تھے درجے میں بھی، چنانچہ وہ تمام صورتوں میں خدا کی مماثلت دیکھتے ہیں۔ ہم صرف اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص مکمل روحانی ہے جب وہ دائمی طور پر سچائی کے تمام پھلوں کی افزائش کرتا ہے، جیسا کہ محبت کے پھل، پہلا کرنتھیوں 13 باب، مبارک بادیوں، روح القدس کے 9 پھلوں، روشنی کے پھلوں اور سچائی کے پھلوں کا ذکر کرتا ہے۔ آپ اس بزرگ راہبہ کے بارے میں جانتے ہیں جو حال ہی میں خداوند میں سو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت حلیم تھی، ان میں کسی قسم کی بدی نہیں تھی، انہوں نے کبھی کسی کو نہ پرکھا، نہ رد کیا اور نہ ہی تہمت لگائی۔ انہوں نے ہمیشہ سچ اور اچھائی کا پرچار کیا۔ انہوں نے محض کسی دوسرے سے سن کر کسی شخص کو نہ تو پرکھا اور نہ ہی رد کیا۔ اس لیے جب لوگوں نے اس پر نگاہ کی تو اسے سمجھ نہیں پائے، لیکن جیسے وقت گزرا تو لوگوں نے اسے سمجھ لیا، لوگ اس کی نیکی اور شرافت سے متعارف ہوئے۔ چنانچہ ہر سال وہ متحدہ مشن گروپ کی لیڈر منتخب ہوتی، حالانکہ اس نے اس کی کوشش نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بہت شائستہ ہے اور اس میں قائدانہ صلاحیت نہیں ہے، تو قائدانہ صلاحیت نہ ہونے کے باوجود وہ متحدہ مشن گروپ کی لیڈر کیسے منتخب ہوئی؟ اس نے بہت محبت اور نیکی سے سب کو گلے لگایا، اس پر کسی قسم کے الزامات نہیں تھے۔ میں آپ کو اس پیغام کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، فرض کریں کسی کو گلی میں بٹوا پڑا ہوا ملتا ہے، وہ اسے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا، کیا یہ ایک اچھا عمل ہے؟ براہ کرم اپنے دل میں جواب تلاش کیجئے، کیا یہ ایک اچھا عمل ہے یا پھر برا عمل؟ اس کا انحصار آپ کے دل پر ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص اچھا ہے یا برا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جسے ہم پرکھ سکیں یا رد کر سکیں، یہ انسان کے دل پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ شخص خوش قسمت ہے جسے کھویا ہوا بٹوا ملا ہے، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ اسے کہاں خرچ کیا جائے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس آدمی کے لیے افسوس کرے جس کا بٹوا گم ہوا ہے اور اس کی فکر کرے اور بٹوے کو اس کے مالک کو واپس لوٹانے کے طریقے سوچے۔ فرض کریں آپ کے بچے کا آپریشن ہے لیکن آپ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اور میں نے رقم کے لیے دعا کی تاکہ میرے بچے کا آپریشن ہو سکے، اور خدا نے مجھے نوازا، اس نے مجھے جواب دیا۔ اگر آپ اس طرح سے سوچتے ہیں اور خدا کو بھی اپنے اس عمل میں شریک کر لیتے ہیں، اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر خدا آپ کو برکت دیتا ہے تو کیا وہ اس طرح سے آپ کو گلی سے گری رقم اٹھانے کا موقع دیتا ہے؟ وہ کسی اچھے انسان کے دل میں یہ بات ڈال کر آپ کو رقم دے سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بٹوا کھونے والے شخص کے لیے بہت فکر مند اور افسردہ ہوں اور بٹوے کو اس کے مالک کو واپس کرنے کے طریقے سوچتے ہوں۔ بیرونی طور پر یہ یکساں عمل ہے، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کس قسم کے دل کا مالک ہے۔ برائی اور اچائی کے درمیان میں ایک واضح فرق موجود ہے، یہ انسان کے دل پر منحصر ہے۔ وہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور اپنے دل میں اس کے مالک کے لیے پریشان ہوتے ہوئے اسے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پولیس اسٹیشن لے جائے تاکہ اس کے مالک کو یہ واپس مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے خوش ہوں کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں کشمکش چلتی ہو کہ کیا اسے اس کے مالک کو واپس کر دیا جائے یا رقم اپنے استعمال میں لائی جائے۔ چنانچہ یہ تمام انسانوں کے اپنے اپنے دل پر منحصر ہے، اس کی پرکھ ہم نہیں کر سکتے۔
اس لیے یوحنا 7 باب 24 آیت میں یوں مرقوم ہے، ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ جب کوئی شخص انسانی سوچ کے تحت کوئی شے چراتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص چور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا کی نظر میں یہ اچھا ہو، حالانکہ یہ چوری ہے۔ اس طرح کا کچھ واقعہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رابن ہوڈ نے کیا کیا؟ اس نے بڑے اختیار سے برے اور امیر لوگوں سے چرایا اور غریب لوگوں کی مدد کی، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان کا خطرہ بھی مول لیا۔ یہ اپنی خواہشات کی آسودگی کے لیے دوسروں سے چوری کرنے سے الگ واقعہ تھا۔ اس کے پیچھے جو دل ہے وہ کتنا مختلف ہے۔ رابن ہوڈ نے اپنے آپ کی افزائش کے لیے چوری نہیں کی، اس نے اچھے لوگوں سے بھی نہیں چرایا، اس نے برے لوگوں سے چرایا جو اپنے اختیارات سے غریب لوگوں کا استحصال کر رہے تھے، اور اس نے اسے فاقہ زدہ اور رد کیے ہوئے لوگوں کو دے دیا۔ اس کے باوجود وہ ایک چور تھا، لیکن خدا کی نظر میں اس کا دل مکمل طور پر مختلف تھا۔ ایک طرف برے ارادے سے چوری ہے اور دوسری طرف نیک نیت سے چوری ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ رابن ہوڈ کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پکڑا جاتا تو مارا جاتا۔ اس نے اپنی جان کا خطرہ مول لیا، لیکن میں رابن ہوڈ کی تعریف نہیں کر رہا، اس نے بہت اچھا کیا۔ تاہم وہ معاشرے میں کچھ بیداری لایا، اس نے معاشرے میں انصاف کے لیے آواز بلند کی، اس نے ان لوگوں کو للکارا جو برے تھے۔ چنانچہ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ رابن ہوڈ ایک برا انسان اور چور تھا۔ یقینی طور پر وہ ایک جیتا جاگتا کردار نہیں تھا، بلکہ ایک ناول کا ہیرو تھا، لیکن اچھے اور برے کی پہچان ہمارے اپنے دل کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے تیسرا شخص نہ تو کسی کی پرکھ کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے رد کر سکتا ہے، یہ کسی شخص کے دل پر منحصر ہے۔ جو کوئی شخص اپنے دل میں فیصلہ کرتا ہے، نتیجہ اس کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ یہ صرف چوری سے متعلق نہیں ہے، بلکہ دوسرے تمام عناصر میں بھی۔ ہمیں کبھی بھی دوسروں کو ان کی ظاہری شکل و صورت کے مطابق نہیں پرکھنا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے انصاف کی شناخت کرتے ہیں تو تبھی ہم اچائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ دوسروں کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتے ہیں، انہیں اپنی آنکھ کے شہتیر کو دیکھنا اور نکالنا چاہیے۔ خدا ان کو قبول نہیں کرتا جو دوسروں کی نیک نیتی کی پرکھ کرتا ہے۔ آپ میں سے کچھ کے خاوند جن میں تبلیغ نہیں کی گئی، اور یہ وہ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، انہوں نے 1999 میں ضرور مجھے پرکھا اور رد کیا ہوگا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، میں نے ہمیشہ آپ کو اچھائی کی تعلیم دی، میں نے ہمیشہ خدا کو آزمایا اور کہا کہ بائبل اپنے عجائبات اور نشانات میں راست ہے۔ میں نے ہمیشہ اچھائی میں چلنے کی تعلیم دی، تو پھر وہ مجھے پرکھتے اور رد کرتے ہیں۔ وہ کیوں براڈ کاسٹ کرنے والے لوگوں کی زبانی سن کر مجھے پرکھتے اور رد کرتے ہیں، حالانکہ وہ مجھے جانتے تک نہیں؟ انہوں نے غلط افواہوں کو سن کر کیوں مجھے پرکھا اور رد کیا؟ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ پرکھنا اور رد کرنا بہت بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے اس سال، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بہت سے لوگ پچھتا کر میرے پاس آئے اور دعا کروائی۔ کیوں یہ چیزیں بہت بڑے گناہ ہیں؟ ان چیزوں کو پرکھنا خدا کی پرکھ کے برابر ہے، اور یہ روح القدس کی پرکھ بھی ہے۔ روحانی طور پر مضبوط خادم مجھ سے برکت پاتے ہیں اور ان لوگوں کو شفا دیتے ہیں جو میڈیکل سائنس کی نظر میں لا علاج ہیں۔ وہ بے جان رگوں، بے جان باتوں، حتیٰ کہ بے جان لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، اور میں ان میں سے ایک جن کے ذریعے ان کاموں کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ لوگ برکت پاتے ہیں کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ اسے پرکھتے ہیں تب آپ خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ کیا وہ ایک بد انسان کا انتخاب کرے گا؟ اسے اپنی قوت دے گا
روحوں کو نجات دینے کے لیے اور اسے موقع دے گا کہ خدا کو جلال پیش کرے؟ کیا انصاف کے مطابق یہ درست ہے؟ خدا نے اپنی قوت دی کیونکہ یہ مناسب تھا کہ وہ اپنی قوت دیتا۔ یہ کام اس لیے ظہور پذیر ہوتے ہیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بائبل واضح طور پر بتاتی ہے کہ قوت خدا سے نکلتی ہے۔ خدا اپنے پسندیدہ خادموں کو خالص بناتا ہے اور انہیں اپنی قوت دیتا ہے۔ تو ان قوت سے بھرے اور کاموں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ کیسے پرکھے اور رد کیے جا سکتے ہیں؟ تو کیا یہ پرکھ درست ہوگی؟ ان کی جانب بھی نگاہ کریں جو پرکھ رہے ہیں اور رد کر رہے ہیں، بے شک وہ آپ کے خاوند ہیں۔ کیا وہ واقعی اچھے ہیں؟ وہ بہت بڑے گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، وہ بہت سے غلط کام کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ پرکھتے ہیں اور رد کرتے ہیں۔ تو کیا وہ صحیح ہوں گے؟ اس کے باوجود خدا انہیں 1 سال، 2 سال اور 3 سال وقت دیتا ہے۔ خدا انہیں وافر مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ پچھتائیں اور واپسی کی راہ اختیار کریں، لیکن کیونکہ وہ پچھتاتے نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کینسر سے مر رہے ہیں یا بیماری کی آخری سٹیج پر ہیں۔ وہ آخرکار اپنی ہی خطاؤں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے منہ سے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو خدا کو پرکھتے اور اسے رد کرتے ہیں، اور اس کا انجام ان کا تعاقب کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں کم از کم کوئی بھی رکن ایسا گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو مجھے کامل امید ہے کہ آپ پچھتائیں گے اور واپس مڑیں گے۔ پہلا تیموتھیوس 5:22 میں مرقوم ہے، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور خود برائی کا شکار ہوتے ہیں تو کیا آپ یہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ دوسروں کو پرکھ سکیں اور انہیں رد کر سکیں، اور آپ دوسروں سے کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ وہ جنہوں نے اپنی آنکھ کا شہتیر دور کر دیا ہے اور وہ جو روح میں داخل ہو چکے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور انہیں نصیحت کر سکتے ہیں۔ صرف کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ تم مقدس بنو، اور اگر آپ کو دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو تو آپ محض محبت کی بنیاد پر ایسے شخص کا یقین اور برداشت کریں۔ دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ خود گناہ گار ہیں دوسرے شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ صرف جب آپ گناہ ترک کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے دل میں آپ سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ آپ کو انہیں یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ بات بتانے والے، تم خود بھی یہ گناہ کرتے ہو اور ہم سے کہتے ہو کہ اچھائی کی راہ اختیار کرو۔ فردوس میں ہر ایک ہر شے کو محسوس کر سکتا ہے، حتیٰ کہ الفاظ کے بغیر بھی وہ ایک دوسرے کے دل کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی برائی نہیں ہوتی، ان میں پرکھنے اور رد کرنے کے حوالے سے کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، اس سے آسمانی بادشاہت میں ہماری زندگی بہت خوشگوار اور پرامن ہوتی ہے۔ لیکن زمین پر بھی روح میں معمور ہونے سے آپ یہ خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ روح القدس کی رہنمائی میں دیکھ کر اور سن کر درست اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کے اہل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ہر چیز کو اچھائی کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ آپ نہ تو غلط فہمی کا شکار ہوں گے اور نہ ہی کسی کو پرکھیں گے، اس لیے آپ پرامن رہیں گے اور خوشی حاصل کریں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی شخص یا کام کے حوالے سے واضح طور پر اچھائی اور برائی کو شناخت کریں۔ خدا کے نام میں مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد روحانی طور پر معمور ہو کر خدا سے واضح طور پر گفتگو کریں گے اور اس قابل ہوں گے کہ روح کے اسرار کے بارے میں اس سے گفتگو کریں۔
बीमारों के लिए दुआ। मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं। आप अपने बदन के उस हिस्सा पर अपना हाथ रख लें जहां पर बीमारी है और इस दुआ से इस्तिफादा कीजिए। अगर आप बीमार नहीं हैं लेकिन अपनी दिली मुरादें पाना चाहते हैं तो अपना हाथ अपने सीने पर रख लीजिए। खुदा का जिंदा कलाम वक्त और फासले की क़ैद से आजाद है और आपके ईमान के मुताबिक आपके लिए काम करेगा। आप जहां कहीं भी हों, अगर ईमान के साथ इस दुआ को कबूल करेंगे तो आप खुदा की कुदरत के हैरान कुन काम देखेंगे। हालेलुया। कादिर मुतलक खुदा, तू जो मोहब्बत है, अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख और तमाम GCN देखने वालों पर भी जो ईमान से इस दुआ को टीवी के जरिए कबूल करते हैं। अपना हाथ इन पर रख और अपने अजीब काम जो वक्त और फासले की क़ैद से आजाद हैं, इन तमाम लोगों की जिंदगियों में दिखा जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं। उनको ऐसा ईमान अता फरमा जिसके वसीला से उनके तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो जाएं। इनकी जिंदगी से तमाम दुख और मुश्किलात जाती रहें। रूहुल कुद्स की आग से जलाकर और यीशु के पाक खून के वसीला से धोकर पाक कर दे। सर से लेकर पांव तक सारे जिस्म में खुदा की अजीम तख्लीकी कुव्वत आश्कार हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुश्मन इब्लीस और शैतान, तमाम बीमारियों, जरासीमों और कमजोरियों को हुक्म देता हूँ कि इन बदनों से अलग हो जाएं। तमाम छूत की बीमारियां जाती रहें। हर वो बीमारी जो ला इलाज है और नई दरियाफ्त शुदा बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर भस्म हो जाएं। आप बीमारी से पाक होकर जोर पाएं। मैदे का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, रहम का कैंसर, जिल्द का कैंसर, आंतों का कैंसर, एड्स, लुकीमिया, ज़हनी अमराज, दिल का आर्जा, फेफड़ों की बीमारियां, हर किस्म के जनाना अमराज, बुलंद फशार खून, शुगर, जिल्दी अमराज, हर किस्म की सोजन जाती रहें। पोलियो, फॉलेज, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएं। हर किस्म का सर दर्द और हादसात के नतीजे में पैदा होने वाली हर जिस्मानी तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे। बीमारी की वजह से थकान, नज़ला, जुकाम और गिल्लर जैसी बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर भस्म हो जाएं। मिर्गी, ज़हनी माजूरी, ज़हनी दबाव और तमाम ज़हनी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। हर किस्म की तारीकी खत्म हो जाए और इनके दिलों में इत्मीनान और शादमानी आ जाए। खुदा बाप तख्लीक की अजीम तरीन कुव्वत के वसीला से ये जिस्म जो कमजोर हो चुके हैं दोबारा से जोर पाएं। फालिज के जकड़े आजाद हो जाएं और लंगड़े चलना और छलांगे लगाना शुरू करें। नजर की कमजोरी जाती रहे, बहरे सुनना शुरू कर दें, अंधे बिनाई हासिल करें और गूंगे लोग बोलना शुरू कर दें। खुदा बाप बांझ खवातीन को औलाद की बरकत अता फरमा, टूटी हड्डियों को जोड़ दे और जिस्म के तमाम जले हुए हिस्से मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाएं। नशा की लानत में गिरफ्तार लोगों को रूहुल कुद्स की आग के वसीला से पाक और साफ कर दे। जिस्म के तमाम मुर्दा खुलिए जिंदा हो जाएं, तमाम तारीकी जाती रहे और इब्लीस की कुव्वतें निकल जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि दुश्मन इब्लीस, शैतान और हवा की अमलदारी का हाकिम अपना कब्जा छोड़ दें और उनके तमाम कासिद भी यीशु मसीह के कादिर नाम में निकल जाएं। तारीकी की नापाक, धोखा देने वाली और गुमराह कर देने वाली कुव्वतें यीशु के नाम में दूर हो जाएं। बेईमानी और ना इंसाफी की बदरूहें जाती रहें, तमाम तारीकी जाती रहे, तेरा नूर चमके। खुदा बाप इनकी रूहों को भी इनके जिस्म के साथ मजबूत फरमा। इनको कुव्वत दे कि ये तुझको पुकार सकें। इनको कुव्वत दे कि ये अपने गुनाहों को तर्क कर सकें। इनकी जानें इस दुनिया में राहत पाएं और इनकी जिंदगियां खुशहाल हों। इनकी दुआओं को कबूल फरमा और इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। इनकी जिंदगियां ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में तरक्की करती चली जाएं
اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند، اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔